اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو اپنی مختلف شانوں کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے اور وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے جنت کو سلامتی کا گھر بنایا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور اللہ تیری طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب تو نے خود اپنا نام سلام رکھا ہے۔ یہ سلامتی کی شان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام میں ظاہر فرمائی، اور آگ ہے اور اس میں ایک بندہ ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اس حد تک کہ یہ سلامت رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے اس اسم سلام کا بہت اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تمہارے باپ دادا تھے، ہوا سماکم المسلمین، اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم بھی وہی ہے، سلامتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا کہ جو دین تم لے کے آئے ہو نا، اور اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہو، یاد رکھو کہ میں تمہیں سنسار کر دوں، سٹوننگ، پتھر ماروں گا اتنے، اور پھر کہا واہجرنی ملیہ، دور ہو جا میری نظروں سے۔ آگے سے جواب کیا آتا ہے بیٹے کی طرف سے؟ ان کا قال سلام علیہ، انہوں نے کہا پتا جی سکھی رہیے، سلام علیہ، والد اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے مانگتا ہی رہوں گا۔ انہو کان بی حفیہ، میرا پروردگار بہت مہربان ہے مجھ پر، اس لیے پتا جی آپ سکھی رہیے، میں چلتا ہوں۔ اللہ نے سلامتی کے ساتھ سے نکالا۔ یہ سلامتی کی صفت ان کی ساری زندگی میں نظر آئے گی۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ ان کے حالات قرآن میں پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے کن کن سلامتیوں سے اسے نوازا ہے، حتیٰ کہ اس کی نسل ختم ہو جاتی اللہ نے سلامت رکھی۔ اور اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور ہم نے کہا اسحاق کے بعد یعقوب بھی تمہیں دیں گے۔ یعقوبہ نافلہ، پوتا تو تمہیں مفت میں مل گیا ہے، پوتا یعقوب تو ہم انعام میں دے رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی صفت تقلیب غالب، انسانی دل کو قلب، عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ قلب اصل میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، قلیب کنواں، اس لیے کہ بار بار ڈول ڈالا جاتا ہے نکالا جاتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار،
اور دن اور رات کو اللہ پلٹتا ہے، دن ہے پھر رات، پھر دن پھر۔ یہ تکلیف کی صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی۔ ہاتھ ہے بالکل انسانی گوشت ووشت کا بنا ہوا، اور جب وہ اسے اپنے سینے میں اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تخرج بیضاء، اور ہم نے تمہارے ہاتھ کو نور کا بنا دیا۔ وہ معجزہ ہے، وہی گوشت پوست کا ہاتھ جب سینے کو چھو کے باہر آتا ہے تو نور کا مجسمہ ہے۔ لاٹھی ہے، پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے۔ ہاتھ پہ پکڑی ہے، احش بہا علی غنمی، اس سے بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کو سیدھا رکھتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور بہت سے زندگی کے کام ہیں، لاٹھی میرے کام آتی ہے۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، ہم نے کہا موسیٰ اسے پھینکیے تو ذرا۔ فَلَمَّا أَلْقَاهَا، اور جب اسے پھینکا اور وہ لاٹھی نے اپنی صورت بدلی اور وہ اژدہا بنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خوف سے ڈر کے بھاگے، ولم یعقب، کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا موسیٰ ٹھہر جا، انی لا یخاف لدی المرسلون، جنہیں ہم نے رسالت دینی ہے انہیں اس طرح خوف تھوڑی رکھنا ہے۔ انہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی صفت تھی تصویر، مجسمے، مردہ کو زندہ کر دینا، بیمار شکل بگڑ گئی، بیماری نے بگاڑ دی، اور شفا، یہ تصویر تھی، حتیٰ کہ اس کا اثر اب تک ان کی امت میں باقی ہے، اور اب تو بالکل واضح اور نمایاں ہو کے آ گیا پچھلے 50 60 70 سال میں یا ایک صدی سے، کہ دنیا بھر میں تصاویر ان کے ذریعے، حتیٰ کہ آپریشنز، گاڑی کے ماڈلز، بتانے کی کیا ضرورت ہے اتنی، آپ سب جانتے ہیں کہ تصویر اب دنیا میں جن لوگوں کا مذہب عیسائیت تھی شروع میں، انہوں نے اتنی پھیلائی کہ ریکارڈ توڑ دیا۔ شاید اس سے پہلے دنیا میں ایسے تصویر نہ پھیلی غالباً۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ جوڑا؟ تکلیف کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تصویر کے ساتھ۔ کیا چیز اللہ نے انہیں دی؟ اللہ نے پہلے دن 610 سال کے بعد سب سے پہلا جملہ جو خدا کی طرف سے آیا، یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو اور خلافت شرعیہ قائم کرنے کے لیے دنیا میں لڑ پڑو، مکہ جا کے حکومت اور خلافت قائم کریں گے۔ پہلا لفظ یہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کے جو تخلیق کرتا ہے۔ قرآن نے جو چند ایک آیات ہیں نا جنہیں سمجھ کے جی چاہتا ہے سجدہ کرے آدمی، اس آیت کو فقہا کہتے ہیں کفر ہے، اگر یہ منع نہ ہوتا تو آدمی سجدہ کرے، ان میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں جہان میرے ہیں۔ خلق وہ جو نظر آتا ہے، تخلیق ہے، بنا ہے، مادہ ہے، میٹر ہے، اور اس کے تصرفات ہیں۔ بیج ہے، درخت بن گیا، درخت ہے، لکڑی کاٹ کے فرنیچر بنا لیا، فرنیچر ہے، پرانا ہو گیا، جلا کر آگ حاصل کر لی، راکھ حاصل کر لی، راکھ فصلوں میں ڈال دی، فصلیں اٹھ پڑی، اس انرجی سے جو طاقت حاصل ہوئی انسان نے غذا پکا کے جسم میں منتقل کر لی۔ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب تخلیق ہے۔ اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق، تخلیق بھی میرے پاس ہے، والامر،
اور عالم امر بھی ہمارا ہے۔ اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہے، اور اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے، اور حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے عالم امر میرے پاس ہے، زمانہ عالم امر ہے، انسان کی روح عالم امر ہے، یہ ٹریولنگ ٹائم میں کرنا یہ عالم امر ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یہ سب کی سب چیزیں ٹائم اور سپیس یہ عالم امر ہے۔ سپیس کو بعض لوگ خلق میں لکھتے ہیں، لیکن یہ سب عالم امر ہے، اور اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، لوگوں امر کا جہان اور خلق کا جہان دونوں کا مالک میں ہوں۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ اذا جاء اجلہم، جب لوگوں کی موت آ جاتی ہے، لا یستاخرون ساعتا، ایک سیکنڈ تم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو میں نہیں ہوں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر بات تمہاری صحیح ہے اور میں نہیں ہوں اس کائنات میں، تو جب تم اپنے مردے مریض کے پاس کھڑے ہوتے ہو نا، آخری سانس، اب اس سے مردہ ہو جانا ہے، روح نکل جانا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم ماں باپ بہن بھائی شوہر اولاد اس مرنے والے کے پاس ہوتے ہو نا، نحن اقرب الیہ منکم، میں تم سے زیادہ اس وقت اس کے قریب ہوتا ہوں، میں تم سے زیادہ اس وقت اس کے قریب ہوتا ہوں، تم کھڑے ہوتے ہو اور میں کچھ نہیں ہوں نا، تو ترجعونہا، اس روح کو اس وقت روک کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کائنات میں خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، کہتا ہے ترجعونہا، ہم نکال لیتے ہیں اس وقت، تم روک کے دکھا دو۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت جس کے ساتھ اللہ نے انہیں باندھ دیا، کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے، 5 آیتیں نازل کی، 4 علم پہ اور 1 تخلیق پہ، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کا پروردگار رحمت والا ہے، یہ نہیں کہا رب غفور ہے رحیم ہے وغیرہ وغیرہ، اکرم کی صفت اللہ نے بیان کی، بتا دیا کہ پڑھیے، آپ کا رب عزت والا ہے، جو پڑھے گا اس کو عزت ملے گی، جو نہیں پڑھے گا عزت سے محروم رہ جائے گا، یہ بتایا وربک الاکرم، اور تیرا پروردگار بہت عزت والا ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ تیرا پروردگار بہت عزت دینے والا ہے، تو معنی پھر وہی بن گیا کہ جو لوگ محنت کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اللہ ان کو عزت دے گا۔ اس لیے اللہ کے اصول دیکھنے چاہیے، ہمیں جو غرہ ہوتا ہے نا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ایسے، ہم نے اسلام قبول کیا لہٰذا ایسے ہیں، اس دھوکے سے اب تو نکل آنا چاہیے۔ اللہ صاف کہتا ہے اما ما ينفع الناس، لوگوں جو چیز نفع دے گی، جو قوم امت طاقت کافر ہو کہ مسلمان نفع دے گا، یمکث، ہم زمین پہ اسے قائم رکھیں گے، اور جو اما الزبد، ایسا ہوگا جیسے پانی سیلاب آتا ہے اور اس کے اوپر تنکے آ جاتے ہیں، اور جب سیلاب خشک تو تنکے زمین پہ باقی رہتے ہیں، ہم اس قوم امت کو مسلمان ہو یا کافر ایسے کر دیں گے جیسے سیلاب چڑھا تھا اور اتر گیا اور باقی بیکار چیز رہ گئی۔ جتنی اقوام نے ترقی پائی ہے اس علم ہی کے ذریعے پائی، اللہ نے جن کو عزت دی ہے، ینفع الناس، اللہ کہتا ہے جو لوگوں کو، میری مخلوق کو نفع دے گا ہم اسے باقی رکھیں۔ اسی معنی میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انا الحق، میں خدا ہوں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو علامہ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں گر فردے بے گوید سرزنش بہ، اگر آدمی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو اس کو تنبیہ کرو، سزا دو، بالکل مناسب ہے۔ گر قومیں بے گوید ہم روا، اگر قومیں بے گوید رواست،
اور اگر قوم یہ دعویٰ کرے کہ اس وقت دنیا کے خدا ہم ہیں، علامہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کو نفع دے رہے ہیں۔ آپ اپنے ہاسپٹلز میں چلے جائیے، اپنی لیبارٹریز میں چلے جائیے، انجینئرنگ کے شعبے کو دیکھ لیجئے، کمپیوٹر اور ساری دنیا میں انٹرنیٹ کو دیکھ لیجئے، نت نئی ایجاد ہے اور سب کی سب ان کی طرف سے ہے جن پہ صبح شام ہم لعنتیں بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں سکہ اپنا منوایا ہے، جمایا ہے، بتایا ہے کہ ہم اہل ہیں، ہم قابل ہیں کہ دنیا کو نفع دیں۔ اللہ نے کہا جب تم اس قابل ہو تو تمہیں قائم رکھیں گے۔ کیا کر لیا پچھلے 300 سال میں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی وہ چیزیں اپنے ساتھ لائی جس نے ہندوستان کیا پوری دنیا کو تہ و بالا کر کے رکھا۔ پھر وہ بجلی لے آئے، پھر وہ پیٹرول لے آئے، پھر آپ نے 1857 کی جنگ آزادی لڑ لی، پھر کر کیا لیا ان کا؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مار دیتے انگریزوں کو۔ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے شکست کھا گئے، ایک مسلمان کے پاس ریلوے نہیں تھی، اور ہمارا حال یہ تھا کہ دلی میں چند ایک ہمارے گورے رہ گئے تھے اور دلی ہاتھ سے نکل جاتی۔ ٹیلی گرام کیا مردان، اور مردان سے کہا کہ راتوں رات آرمی کو موو کراؤ اور دلی پہنچے، اور انگلش برٹش فوج مردان سے چلی جا کے دلی صبح صبح پہنچی اور مارنا شروع کیا انہوں نے، اور اڑا دیا لوگوں کو، اور نتیجہ یہ کہ شہر پہ قبضہ ہو گیا ان کا۔ ایک ٹرین یہ مسلمانوں کے پاس اپنی نہیں تھی، اور دوسرے ٹیلی گرام کا نظام نہیں تھا۔ ایک جگہ کے مجاہدین کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹرین اور یہ ٹیلی گرام کا نظام، تار بھیجنے کا نظام، اس نے ہمیں دنیا میں بچا لیا اور ہندوستان میں قائم کیا۔ 1920 میں تحریک خلافت چلی اور انگریز دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا، انگریز صبح گئے کہ شام گئے، اب گئے کہ اب گئے، لیکن جو تعلیم تھی، جو علم تھا، جو سیاست تھی، اس نے دھوکہ بازی کی صورت اختیار کی، اور ہندو کیا اور مسلمان کیا پورا بر صغیر پٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں، اور کر کیا لیا؟ ٹکر لے لی، خون بہا دیا، پیسہ، دولت، سونا، عورتوں نے ہاتھ سے کنگن اتار کے دیے مجاہدین کو کہ لڑو، اور کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹس اور عالمی سطح کی طاقتیں خالہ جی کا گھر نہیں ہیں ان سے ٹکر لینا اور ان سے بدلے لینا اور ان سے لڑنا۔ تم پہلے پڑھو، اس مقام تک تو پہنچنے کی کوشش کرو نا جو مقام انٹلیکچل لیول میں ان لوگوں کا ہے، اور وہ صدیاں لگ جائیں تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے تعلیم کے نظام کو درست نہ کرو۔ یہ F-16 کیا ہے اور یہ ایٹم بم کیا ہے؟ دھاتیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان کے مجموعے ہیں، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، بالآخر پہنچتی بات یہی ہے، اور وہ میلٹ کیسے کرتے ہیں اور کون سی چیز کتنی ریشو کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کو علم نہیں ہے، انہیں علم۔ ہمارے لوگ اگر محنت کرتے اور تعلیم حاصل کرتے اور تعلیم کا نصاب اپنا صحیح کرتے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے انہیں کسی سے کم دماغ دیا ہے۔ اس وقت تک یہ 2016 آ گیا ہے، اللہ نے کافر اقوام کو ان انعامات سے نہیں نوازا جتنا ہمارے اس چھوٹے سے ایک ملک کو نوازا ہے۔ سونا ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس ہے، تانبا ہمارے پاس ہے، لوہا ہمارے پاس ہے، زمین ہمارے پاس ہے، 4 موسم جس کی وجہ سے اتنی کولڈ سٹوریج ہم کو نہیں کرنی پڑتی، یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ قیامت میں کھڑا کر کے پوچھے اللہ ان حکمرانوں کو کہ میں نے ہر چیز دی تھی، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو اللہ کو کیا جواب دینا؟ اس تعلیم کے نظام نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا،
ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ انگریزوں کے وقت میں تعلیم کے نظام سے گزرے، اور گوروں کی تعلیم اب تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں اتنا پڑھا لکھا تھا، اور جی اس وقت تو میٹرک ایسا ہوتا تھا، اس وقت تو 8ویں کا بچہ بھی یہ چیزیں سیکھتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گوروں نے نظام تعلیم کو مستحکم رکھا، اور جاتے ہوئے وہ بچے نہیں تھے، انہوں نے اتنی زبردست پالیسی بعض چیزوں میں اختیار کی، وقت نہیں ہے وگرنہ ان کی پالیسیز کی آپ کو تشریح کرتے۔ ہم انہیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے 6 مہینے لندن میں رہے۔ صبح جاتے تھے برٹش لائبریری، انڈیا آفس لائبریری میں، شام کو اس وقت نکلتے تھے جب لائبریری بند ہونے کا وقت ہوتا تھا، پڑھتے رہے کہ آخر مسئلہ کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے پورے پلاننگ کے تحت ملکوں کو تقسیم کیا اور بنایا۔ اب اس کی 2 مثالیں سن لیجئے، وہاں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ 1890 میں، 1910 میں، ان 20-30 سالوں میں انہوں نے کہا ڈی سیز کتنے ہیں، ڈپٹی کمشنر کتنے ہیں۔ انگریز ڈپٹی کمشنر 80-90-100 جتنے بھی ہوں، آرڈر آیا ان کو کم کرو اور ایک لاٹ ہندوستان میں تیار کرو جو اپنے رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور ذہن ان کا ہمارا ہو، ذہنی طور پہ انگریز ہو۔ یہ ڈی سیز آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ، گوروں کو کم کرتے جاؤ۔ 47 جب آیا تو اس پالیسی کا نتیجہ 50-60 سال میں یہ نکلا کہ گورے 1-2 ڈی سی انگریز چھوڑ گئے، باقی سب کے سب ہندوستانی، مسلمان اور ہندو، اور وہ تھے جو انگریز کے مطابق سوچتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہم حکومت اب بھی ہم ہی کریں گے، لیکن انڈائریکٹلی کریں گے، ڈائریکٹلی اب ہم حکومت نہیں کریں گے۔ یہ اسلامی حکومت کے گن گانے والے اور ان کی خاطر اٹھنے والے کبھی سوچا ہے کہ آج ہم ایک تعلیمی نظام قائم کریں؟ آج سے 50 سال کے بعد اس ملک کے ہائر اتھارٹیز، ہمارے ادارے کیوں، بیکن ہاؤس والے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ اس وقت 35% آپ کے پارلیمنٹیرینز ہمارے پڑے ہوئے۔ ہم نے کیا کیا؟ حکومت ملے، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ تمہارے پاس اسلام ہے کہاں سے جو نافذ کرنا ہے یار؟ وہ دن گئے جب لوگ خواب میں باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن میں کہاں ہے اسلامی نظام؟ قرآن کہتا ہے کہ فَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک عورت انڈا چوری کرتی ہے، آپ ہاتھ کاٹ دیں گے؟ معلوم ہوا کہ کچھ نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن قانون کی تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں اسلامی نظام نافذ کرو، ہمیں حکومت دو، ہم کر دیتے ہیں۔ اے حضرت، آپ صرف اتنا سا کر لیں کہ سود کا متبادل، سود کی بجائے جو اساس لانی ہے، ہمارے بینک کیسے چلیں گے اور ہماری اکانومی کیسے چلے گی، اسے لے آئیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نظام تعلیم دے دیجئے، آپ بیٹھیے اور آپ پڑھائیے، پڑھیے۔ ایک یونیورسٹی قائم نہیں کر سکے، ایک اچھا نصاب تعلیم نہیں لا سکے، اور اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ ایک وہ نسل جس نے پاکستان بنایا تھا، ان کی اولادیں جوان ہو گئیں 60 میں 70 میں، وہ جوان تھے نا اس وقت، 20-30 سال کے تھے، 30 سال بعد بوڑھے ہو گئے، ان کے بچے آ گئے، دوسری نسل آ گئی۔ وہ جو نسل 60-70 کی تھی، ان کی اولادیں جوان ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، تیسری نسل، اب ان کے بھی آگے بچے آ گئے، اب چوتھی نسل آ گئی ہے۔ یہ 4 نسلیں قیام پاکستان سے اب تک گزر چکی ہیں۔ تعلیم میں بجٹ کتنا ہوا، اور ہم نے ان 4 نسلوں میں تعلیم کا نظام اہل علم نے اپنے ہاتھ نہیں لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا
کہ ایک گلی میں 10 محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نصاب تعلیم الگ ہے. جو بچی میٹرک پاس نہیں کر سکی 3,000 پہ آ کے پڑھا رہی ہے، 2,000 پہ لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے. 9th کلیئر نہیں کر سکا اور وہ آ کے اسکول میں ٹیچر لگ گیا ہے. اس پہ گمان اور زوم اور یہ خیال ہے ماشاءاللہ کہ یہ قوم بنے گی اور ابھرے گی. سبحان اللہ. یہ خیال است و محال است و جو، یہ صرف خیال ہے جو نہیں ہے ممکن کہ عملی صورت آئے، اور پاگل پن اور دیوانوں کی بات ہے. یہ اتنی نسلیں گزری ہیں. ہم کہتے ہیں لائیں آپ اسلامی قوانین لائیں، نافذ کروائیں. سلطنت عثمانیہ نے جب دنیا کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے اور سلطنت عثمانیہ کی گرفت جب کمزور پڑی حرمین شریفین میں، تو مکہ مکرمہ میں شراب ایسے ہی بکتی تھی جیسے آج لندن اور نیو یارک میں بکتی. مکہ میں کھلے بندوں لوگ شراب پیتے تھے اور شراب پی کے ہوش میں آ کے نہا دھو کے جا کے طواف کر لیتے تھے. اور بنو عامر کی گھاٹی اور وہ وادی، مکہ کے جوان وہاں عورتیں رہتی تھیں اور اس کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، اور جس کو منہ کالا کرنا ہوتا تھا شام کو پہنچ جاتا تھا. یہ مکہ کی حالت تھی، مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی. یہ تو وہابیوں نے جب قبضہ کیا ہے حرمین شریفین پہ تو انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا فوری طور پہ ختم کرو. مار دیا لوگوں کو، شراب کی فیکٹریز انہوں نے ختم کر دی، دکانیں توڑ دی، ان کا نکلو یہاں سے، خدا کا گھر ہے. یہ ان کے اچھے کاموں میں سے. اور انہوں نے یہ حال تھا اہل سنہ پر اہل تشیع کے غلبے کا. یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ اہل تشیع کوشش کرتے رہے اور بلا شبہ اس میں وہ کامیاب رہے. یہ ان کی دانائی ہے، یہ ان کی عقل مندی ہے. انہوں نے کہا تعلیم کے میدان میں اہل سنہ کو آگے نہیں آنے دیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی کہتا تھا کہ اللہ کی قسم کھاؤ سچ کہتے ہو، کہتا تھا خدا کی قسم سچ کہتا ہوں، جھوٹ بولتا تھا. وہ کہتا تھا ابو طالب کی قسم کھاؤ، نہیں کھاتا تھا. کہتا توبہ ابو طالب کی قسم، ابو طالب مار دیں گے. یہ اثر تھا سارا. ہم اب تک اس شہر سے نہیں نکلے. ہم نے اپنا نصاب تعلیم نہیں بنایا، ہم نے اپنی یونیورسٹیز نہیں بنائی، ہم نے اپنے کالجز نہیں بنائے. اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی پناہ ہے، نہ کرے اب اس میں شرکت. جس حد تک ہو سکے بچے. ہم سے پوچھو 20 سال گزرتے ہیں، لوگ نماز روزے کے مسئلے پوچھتے تھے. 20 سال پہلے یہ موبائل نہیں تھا، گھنٹی بجتی تھی، بالکل خیال آتا تھا کہ کوئی نہ کوئی یار نماز روزے کا مسئلہ ہوگا، حج کا مسئلہ ہوگا، اس طرح کے مسائل ہوں گے. لوگ یہ پوچھتے تھے. اب بجتی ہے اور دل دھڑکتا ہے کہ یا اللہ اب طلاق کا مسئلہ ہوگا. صبح و شام لوگ فون کرتے ہیں اور طلاق کے. ہم نے کبھی ایک کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اور ایک یہ 3 طلاق کا فتویٰ جو ہے نا، اس پہ دستخط کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے کہ کل یہی دستخط بہن کے معاملے میں کرنے پڑ گئے، بیٹی کے معاملے میں کرنے پڑ گئے تو کیا کریں گے. یہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور معاشرے میں صبر برداشت بالکل ختم ہو رہا ہے. اور یہ سب کے سب پھول کھلے ہیں کو ایجوکیشن کے. ہم نے عورتوں کے لیے ادارے نہیں بنائے. ہم بچیوں کو گھر میں ان پڑھ بٹھا دیں، کیا کریں. خلافت عثمانیہ جو تھی نا، جب انہوں نے دیکھا 1890 میں کہ اب دنیا کے حالات سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے تبدیل ہو رہے ہیں، انہوں نے بڑا بروقت کام کیا. انہوں نے اردن کے علماء کو بٹھایا، پورے عالم اسلام کے علماء کو چنا، اور امارت عثمانیہ نے کہا نئے سرے سے اسلام کے قوانین کو دیکھو، اجتہاد کرو، اور روشنی میں کتاب و سنت کی ہمیں قانون دو تاکہ ہم اپنی مملکت میں نافذ کر سکیں. حالات بدل گئے. 1916 میں وہ مجلس ختم ہو گئی، اور پھر 16 کے بعد 8 سال گزرے اور 24 میں خلافت ہی ختم ہو گئی، یا 22 میں ختم ہو، 23 میں ختم ہو گئی. جب بھی ہوئی، لیکن خلافت عثمانیہ کے لوگ جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے. اور اس کے بعد اب تک پھر کسی کو تعلیم کے نظام کا خیال نہ آیا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا کیا ہے.
ہم اتنے غافل ہیں، ہم اپنی بچیوں کو ان پڑھ، بالکل اجڑ جاہل اور گنوار گھر میں بٹھا دیں، نہیں ہو سکتا۔ بچی نے لامحالہ جانا ہے اور پڑھنا ہے، آگے وہ جائے کہاں؟ بڑے بڑے شریف ماں باپ روتے ہیں اور آنسو سامنے نہیں لاتے جب بچیاں اس کو ایجوکیشن میں جا کر پڑھتی ہیں اور ادھر وہ جوان ہوئی، بالغہ ہوئی اور اسے زندگی کی کچھ حقائق کی خبر ہوئی، اور ادھر عشق اور محبت اور عشق اور محبت، اور لڑکوں نے 25 سال 24 سال، اب وہ شادی کرنی تھی 17 سال کی 18 سال کی، ماں باپ مجبور ہیں تعلیم پوری کرو بیٹے پھر شادی ہوگی، لڑکی کی عمر 25 سال ہو گئی اور اتنی عمر میں رشتے وہ ختم ہو گئے، اب بٹھائے رکھو گھر پہ، نہ اچھے رشتے ملیں، اور اس سے بھی عجیب تر صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا کے مطابق لڑکی کو خود اختیار ہے اپنا نکاح کرنے کا، نتیجہ یہ کہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ ماں باپ عزت رکھنے کے لیے کہتے ہیں بیٹے نکاح وہیں کر دیں گے لیکن رسم تو پوری ہونے دو نا، بارات آ جائے داماد بن جائے، یہ رسمیں پوری ہونے کو رہ گئی ہیں، یہ اب شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور اگر یہی صورتحال قائم رہی اور اسی طرح اس کو ایجوکیشن کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ بچیاں جوان ہوئیں، الگ فلیٹ اپنے لے لیے، شوہر کے ساتھ گئیں اور نوکری تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، کھانا کمانا اپنا تھا، پیسے اپنے 50,000 اگر ایک لڑکی ہر مہینے کما کے لے آتی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے اتنی شوہر کے ناز نخرے اٹھانے کی اور روٹی پکانے کی؟ اب شکایت پیدا ہوئی ہے، اب ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر مفتی صاحب ہم بڑے تنگ میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اپنی ایک فرینڈ سے شادی کر لی تھی، اب میں آتا ہوں جب شام کو تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے دوست آئے ہیں، اس سے ملو، یہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس سے ملو، یہ یونیورسٹی کا فیلو ہے، یہ یونیورسٹی کا فیلو ہے۔ ہم نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آئندہ جو نسل آئے گی نا، آپ کی اولاد اگر یہی صورتحال قائم رہی تو پھر بچہ کہے گا شام کو آگے کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ کہتی ہے میں اپنی فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہوں، اوکے رات کو ملیں گے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا اگر ہم اپنی بچیوں کے لیے الگ نظام تعلیم نہیں بنائیں۔ ہم اپنی بچیوں کو آخر کس وجہ سے کاکول بھیجیں؟ پاکستان آرمی میں جا کے کرنا کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنرل قیانی کو، اتنے اچھے ہاسپٹلز بنا کے گئے، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کام اچھا کیا، سائنس کے لیے سکولز بنا دیے، بہت اچھے سکول۔ راہیل صاحب اتنے ہی کر دیں کہ ہمیں بھی ایسے اسپتال سول میں دے دیں، راہیل صاحب اتنا ہی کر دیں کہ یہ جو عورتوں کا فورسز میں جانا ہے، آپ خود سوچیں، وہ جو فورسز میں جا رہی ہے، کیڈٹ کالج ہے، وہ فوجی بن رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کل کو ماں بنے گی، اپنے بچوں کو پالے گی کیسے، تربیت کہاں سے ہوگی، پرورش کہاں سے ہوگی؟ انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ اور گورباچوف نے روس کے ٹوٹنے کے اسباب بتائے ہیں کہ رشیا کیوں ٹوٹا۔ گورباچوف جنہوں نے نہیں پڑھا نا، یہ جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا جب رشیا ٹوٹا ہے 1990 کے بعد، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس زمانے میں گورباچوف پر لوگ لانتیں بھیجتے تھے، گورباچوف اور مسلمان خوش تھے کہ روس ٹوٹ گیا، 6 ریاستیں، جی اسلام یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ گوروں نے پاکستان ان علاقوں میں دے دیا آپ کو جہاں سرے سے کوئی تہذیب ہی نہیں تھی، تربیت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ آخر پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے لوگ اٹھ کے جاتے تھے علی گڑھ پڑھنے، دیوبند پڑھنے، بریلی میں پڑھنے، ندوۃ العلماء میں پڑھنے، یہ سارے پٹھان اور پنجابی ادھر ہی جایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے اس کے خطے میں سکولز نہیں تھے، اس خطے میں اتنے وسیع پیمانے تعلیم کے نہیں تھے، تربیت کے نہیں تھے۔ تہذیب حیدرآباد کی تھی، دلی کی تھی، لکھنؤ کی تھی، تہذیب وہاں پر گوالیار کی تھی، تہذیب وہاں پہ کانپور کی تھی، حتیٰ کہ اب تک کراچی میں جاؤ تو ان کی اولادیں کھانے الگ پکاتی ہیں، کہیں بگارے ہوئے بینگن حیدرآبادی پکا رہے ہیں، دلی والے اپنی نہاری پکا رہے ہیں۔ یہ نسل در نسل منتقل ہوا نا۔ انہوں نے کہا ایسے علاقوں میں جا کر بیٹھو مسلمانوں جہاں 200-300 سال تک تو تم بٹیر لڑانے سے ہی باز نہ ہو، اور تم
مرغے لڑانے سے ہی باز نہ ہو، اب بھی چلے جاؤ، مرغے لڑاتے ہیں، بٹیر پشاور میں جاؤ نا، بٹیر کیسے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ تہذیب ہے۔ ہم اب تک 70 سال ہو گئے اس سے نہیں نکل سکے، اور جو ادھر سے نکلے تو اوپر سے انٹرنیٹ آ گیا، اب اس میں جا پھنسے، حرام ہے جو کوئی کام اچھا انٹرنیٹ سے لیا ہو۔ 10% لوگ نہیں ہیں جو انٹرنیٹ کو کوئی پازیٹیو یوز کریں، جو ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ لیکن عورتوں کا الگ نظام تعلیم، گورباچوف کو پڑھو، پریسٹائکا اس نے کتاب لکھی ہے جس کا مطلب ان کی اپنی زبان میں روس کے ٹوٹنے کی وجوہات، 4th چیپٹر نکالیے، 4تھے باب میں گورباچوف لکھتا ہے کہ روس کے ٹوٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہوا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیا، جابز کرنے لگی، بچوں کی پرورش کے لیے کوئی رہ نہیں گیا، تو نسل جو آگے ماں کے بغیر، ماں کی شفقتوں اور محبتوں کے بغیر جو نسل مارکیٹ میں آئی، اس کا نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ملک، نہ کوئی ملت، نہ کوئی نظریہ، آزاد مادر پدر آزاد نسل آئی وجود میں۔ گورباچوف کہتا ہے، میں یورپ والوں کو کہتا ہوں کہ کسی طرح 2 آدمیوں نے یہ کہا، ایک گورباچوف نے کہا، اس سے کہا اپنی عورتوں کو کسی طرح گھروں کے اندر لے جاؤ، ماں بنے اور اپنی اولاد کی پرورش کرے، اور یہ ایک کلنٹن نے کہا، ہم نے خود ان سے سنا، وہ بار بار کہتے تھے بیک ٹو پیویلین، بیک ٹو پیویلین، چلو گھر چلو، پیچھے چلو، خیمے میں چلو، گھر کو چلو، پیچھے جاؤ، ان بچیوں کو گھروں کے اندر لے جاؤ تاکہ اپنی آئندہ اولاد کی تربیت کریں، وگرنہ ماں تربیت نہیں کرے گی تو نسلیں تباہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری بچیوں کو پڑھائیں، کاکول میں بھی نہ پڑھائیں، ہم کہتے ہیں آپ ایئر فورس میں مت لیں، آپ ہماری بچیوں کے لیے آرمی کے لوگ ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک ادارہ منتظم رہ گیا ہے، سیلاب پڑے آرمی کو بلا لو، زلزلہ آئے آرمی کو بلا لو، سیاسی ہنگامے ہوں آرمی کو بلا لو، اچھا دھماکے ہو رہے ہیں آرمی کو بلا لو۔ ارے یار، آپ نے آرمی کے علاوہ کوئی اسٹیبلشڈ ادارہ سول نے بھی قائم کیا ہے کسی گورنمنٹ، جو کہیں گے نہیں ضرورت صاحب، سیلاب آئے ہم سنبھال لیں گے، چھوڑے۔ جاپانیوں کے ہاں زلزلہ آیا تھا نا، اتنا ہی شدید جتنا پاکستان میں آیا تھا، جاپان نے پوری دنیا سے مدد لینے سے انکار کر دیا، شکریہ کے ساتھ مدد، ان کا ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہم خود کفیل ہیں، ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ ہیں، تو ہماری بچیوں کے لیے اسکول اور کالج الگ سے بنوا دیجئے، ہماری بچیاں میڈیکل پڑھیں، سرجری تک پہنچیں، لیڈی ڈاکٹر سرجن درکار ہیں ہمیں، جتنے زنانہ آپریشن ہیں یہ مرد ڈاکٹر کرتے ہیں، اور شوہر اور باپ اور بھائی رو پڑتا ہے، کہتا ہے یا اللہ کدھر جاؤں، آخر کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے غفلت کی، ہم نے اپنے بچیوں کو لیڈی ڈاکٹر سرجن نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں اس کو ایجوکیشن سے ایک مرتبہ اپنی بچیوں کو گزرنے دو، ہم اس کی قربانی دے دیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں، ان بچیوں کو ہم سمجھائیں کہ بیٹے آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، تم جب اپنا کلینک چلاؤ، اسپتال بناؤ، تو میرے بچوں تم نے الگ لڑکیوں کے لیے الگ میڈیکل کالج قائم کرنا ہے تاکہ تمہاری بیٹیاں آگے پوتیاں اور نواسیاں اس مرحلے سے نہ گزریں۔ تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی، یہی ہوا نا، دل ٹھنڈا کر لیا مسلمانوں کے کتب خانے چلا کے۔ 50 سال کے اندر تاتاری ہٹے، مسلمان قابض ہو گئے۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے۔ علامہ اسی لیے بڑی نظر تھی اس اللہ کے بندے کی، بڑا گہرا آدمی تھا، ہم نے ہیروں کو مٹی میں ملا دیا، ایک اس ہیرے کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ 80 سال ہو گئے، اب تو اقبال کو پڑھتا ہی کوئی نہیں، اور فارسی تو ایسے بھی پڑھنا ختم ہو گیا۔ علامہ کہتے ہیں ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں نے جو ہم پہ حملے کیے تھے نا، اس افسانے اور کہانی کو کھولو۔ مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے، کعبے کی حفاظت کے لیے وہ نسل آ گئی
جن کی پچھلی نسل بت خانوں کی حفاظت کرتی. ہوا کیا؟ تاریخ سٹ پٹا گئی ہے. تاریخ جہاں پہنچ کے چپ ہو جاتی ہے، گنگ لگ جاتی ہے. ٹائن بی جیسا مفکر اور لکھنے والا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا اور مسلمان اتنی تیزی سے پڑھے ہیں، لکھے ہیں، یہ انقلاب تعلیم کا آ کیسے گیا؟ کہتا ہے نہیں سمجھ میں آتا. اتنی جلد اور تیزی سے تعلیم کا انقلاب آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد چین جیسا ملک کاغذ سپلائی کرنے سے عاجز آ گیا. کاغذ نہیں ملتا تھا. مسلمانوں نے کہا کاغذ اپنا بناؤ. مکہ مکرمہ میں کاغذ کا پہلا کارخانہ مسلمانوں نے کھول دیا اور انہوں نے کہا یار لکھنا پڑھنا ہے، اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے، یہ کاغذ کا کاغذ کا کارخانہ جو کھولا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے، اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ 1000 سال اس کی عمر ہے. ہم نے اس کاغذ کو دیکھا، 1400 سال کے بعد دیکھا، اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، کاغذ برقرار. کاغذ کی شارٹیج ہوئی اور اکبر بادشاہ نے کہا کہ ہندوستان اور کاغذ نہیں بچوں کو پڑھنے کو ملتا. سیالکوٹ والوں نے جو کاغذ بنایا ہے اور سیالکوٹ کی جو علمی ترقی ہوئی ہے، سیالکوٹ میں مان سنگھ آیا تھا. اب تو مان سنگھ کا آپ کا میڈیا مذاق اڑاتا ہے. انہیں کیا پتا ہے کہ مان سنگھ سکھ تھا، لیکن کتنا زبردست آدمی تھا. مان سنگھ سے رشتہ مانگا تھا اکبر نے اور مان سنگھ کی بیٹی کو اٹھا کے ڈولی اس کی 14 قدم بادشاہ اکبر چلا. لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا مان سنگھ، اس سے کہا میری بیٹی آپ کی خادمہ، اس کا نہیں میری بیٹی ہے. مان سنگھ کی کیا تاریخ آپ کو بتائیں، اب وقت کس بات کو کریں. مان خود چل کے سیالکوٹ آیا اور آ کے کاغذ کو دیکھا، بڑا انعام دیا. تو فیکٹری والوں نے کاغذ کا نام رکھا مان سنگھی. مان سنگھی کاغذ دنیا بھر میں مطلوب تھا. یہ ہوا کیا؟ یہ تاریخ جہاں پہنچ کے نظریں چراتی ہیں نا، تاریخ کہتی ہے سارا بغداد تباہ ہو گیا، تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. 50 سال بعد پھر مسلمان حکمران، پھر مسلمان نسلیں پیدا ہو گئیں. اس کا حل نہیں. اس کا حل یہ تھا کہ بچیاں اٹھا کے لے گئے مسلمان. تاتاریوں نے کیا نکاح کرنا تھا، نوکرانیاں باندیاں سمجھ کے اپنے گھر میں ڈال لی. 2 سال کے بعد ان لڑکیوں کی جب اولادیں پیدا ہوئی نا تو 5-6 سال کے اندر انہوں نے کہا بیٹے بچوں سے کہ بیٹے تم مسلمان ہو، تمہارا باپ ظلم کر کے لیا، بیٹے تم مسلمان ہو، بیٹے اس طرح نماز پڑھتے ہیں، بیٹے اس طرح نماز پڑھتے ہیں. 50 سال کا عرصہ لگا ہے. یہ بچے جن کے نسب ٹھیک نہیں تھے، لوگ حلال کی اولاد جنہیں نہیں سمجھتے تھے، ماؤں نے ایسی تربیت کی کہ تاتاری مٹ گئے، مر گئے. جو ان کی نسلیں آئیں وہ مسلمان تھیں. انہوں نے خلافت عثمانیہ کو سنبھال لیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، مسجد نبوی کو 4 چاند لگا دیے، تعلیم دی. یہ ماؤں نے پوری نسل تبدیل کر دی. ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے. ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ میتھمیٹکس پڑھائیں، ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ ادبیات پڑھائیں، ہم لینگویجز کیوں نہ پڑھائیں. ہم کہتے ہیں آپ کاکول سے انہیں واپس بھیجئے، آپ ایئر فورس سے واپس بھیجئے. آپ ہماری بچیوں کے لیے خود آپ ہی ادارے تعمیر کر دیجئے. سول کر نہیں سکتی، گورنمنٹ سے کوئی توقع نہیں، آپ ایک ایسی طاقت ہیں، اس نصاب کو مرتب کروا دیں. ہماری بچیاں اچھی مائیں بنیں، ہماری بچیاں اچھی ڈیزائنر بنیں. جو حسن، جو رعنائی، جو خیال میں نزاکت عورت کو اللہ نے دی ہے، مرد کو نہیں دی. وہ جو ڈیزائن بنائے گی اور عمارت سکیچ کرے گی وہ کہیں زیادہ اچھی ہوگی اس سے جو مرد کرتے ہیں بظاہر. لیکن یہ سب کچھ، یہ جو تباہی آ رہی ہے نا کو ایجوکیشن سے، اور لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں اور لڑکے شادیاں کر کے 1-2 سال بعد طلاق دے رہے ہیں، یہ تباہی کا آغاز ہو گیا ہے.
اجڑ کے آ جاتی ہے۔ اگر وہ کھاتی پیتی ہے، یہ آپ خود چیک کریں، میں کچھ نہیں کہتا، آپ چیک کریں، اگر وہ کما رہی ہے تو فلیٹ لے لینا، اپنا کتا رکھ لینا، اپنی گاڑی، اور صبح و شام مارکیٹ سے اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لانا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ آپ سوچ لیں۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ 10 سال بعد، 15 سال بعد، جب یہ جوانی، یہ حسن ڈھل جائے گا نا، تو پھر وہ اپنے نصیب کو بھی روئے گی، اللہ کو بھی گالیاں دے گی، خدا سے متنفر کرے گی۔ اور یہ فورسز اگر میڈیا میں آ گئی تو میڈیا میں بیٹھ کے پورے اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا کہ مولوی یہ کرتے ہیں اور فلانا یہ کرتا ہے، اور میرا باپ اتنا دقیانوسی تھا، وہ کہتا تھا یہ چیز پہنو، کہتا تھا پردہ کرو، لو اس زمانے میں پردہ کرو۔ یہ چیزیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سب۔ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کرو، میں ہر سال آخری جمعے میں یہی بات کرتا ہوں، اپنی زکوٰۃ اکٹھی کرو، اپنے پیسے اکٹھے کرو، کسی آدمی کو، ہمیں نہیں، اس مسجد کمیٹی کو دیتے رہو، انہیں کو 15-20 کروڑ چاہیے، یہ پیسہ جمع کرو اور 3 سال کے لیے بس چپ ہو جاؤ، یونیورسٹی ہم دیتے ہیں۔ ہم کو ایجوکیشن کا نظام ختم کر کے اپنی بچیوں کے لیے الگ کالجز، سکولز قائم کرتے ہیں۔ 15-20 کروڑ کی بات ہے، ہماری بچیاں الگ پڑھیں، ان کے رشتے بھی ویسے ہی ہوں جیسے ان کی نانی اور دادی کے رشتے ہوئے تھے، اور وہ تہذیب اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ ہمارے منہ کے سامنے ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی رسوائی سے بہتر ہے کہ آدمی جوانی میں ہوش مندی سے کام لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ لکھ کے بھیجی ہے، یہ سمجھنا مطلوب ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی نور اور لائٹ ہے، یہ سب میٹر کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بجلی پانی سے یا مختلف ذرائع سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں روشنی آتی ہے۔ موم بتی جلائیں تو جلانے کے لیے اور جلنے کے لیے، اور اس جلنے کو جو موم کی صورت میں ایندھن فراہم ہوتا ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں آسمان اور زمین کا نور ہوں، تو وہ نور کیسا ہے، روشنی کیسی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کی جیسے باقی صفات ہیں ویسے بھی نور ہونا اس کی صفت ہے، حتیٰ کہ سورج جو نیچرل لائٹ کا سب سے بڑا سورس ہے، اس میں بھی ہیلیم گیس جلتی ہے تو پھر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اٹ سیلف روشنی، نور کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے یہ آیت کریمہ مفسرین کے نزدیک متشابہات میں سے ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور نہیں بلکہ اللہ اور زمین اور آسمان کو نور پرووائڈر ہے، منور کرتا ہے، نور دیتا ہے، رازق، رزاق، کھانے والا نہیں، کھانا دینے والا، فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنے والا۔ اس لیے نور اگر اللہ کی صفات میں مانا جائے تو یہ متشابہات میں سے ہے، قرآن کی محکم آیات میں سے نہیں ہے، اور محکم اور متشابہ کی تشریح کئی بار ہو چکی۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح،
اور اس نور کی مثال اگر تم سمجھنا چاہو، یہ مثالیں جو ہیں قریب ترین چیزیں اس کے حقائق کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ادروائز مثال اور جس چیز سے مثال دی جا رہی ہے درمیان میں کوئی وجہ تشبیہ ہوتی ہے، باقی بسا اوقات دور دور کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی نور کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ایک طاق ہے، مشکات، طاق ہوتے تھے نا پچھلے زمانوں میں، جب بجلی نہیں تھی تو دیواروں میں طاق رکھتے تھے اور سر شام اس پہ دیے رکھ دیتے تھے، تو ان دیوں سے گھر روشن ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے ایک چراغ ہے، ایک طاق ہے، کھڑکی ہے، فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ چل رہا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ نور کے قندیل میں، فانوس میں رکھا گیا۔ ایک طاق ہے اور اس طاق کے اندر ایک شیشے کا برتن ہے، اور شیشے کے برتن کے اندر ایک چراغ جلایا گیا ہے۔ آپ تصور میں لائیں، لیمپ کبھی کبھی جلتے تھے، تو لیمپ کو اٹھا کر اگر کسی طاق اور کھڑکی میں رکھتے، کھڑکی تو اب یہ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں کھڑکی اسے بھی کہتے تھے، اس میں رکھ دیا جائے تو ایک خوبصورت سا طاق، اور اس طاق کے اندر ایک شیشے کا برتن، اور شیشے کے برتن میں چراغ رکھا ہوا۔ الزجاجہ، وہ جو چراغ ہے، کأنہا کوکب دری، وہ اس طرح نظر آتا ہے جس طرح روشن ستارہ ہے۔ سب سے زیادہ روشن ستارہ زہرہ ہے۔ زہرہ ستارہ جیسے چمکتا ہے نا، یہ چند دن گزرے، رات کو زہرہ ستارہ نظر آتا تھا، بہت شدید روشنی اس میں، دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا اندھیرے میں۔ اللہ جو کہتا ہے نا کہ میری نشانیوں پر غور کرو، ان ستاروں پہ، وہ زہرہ ستارے کو کبھی آپ دیکھیے، اس کی چمک آنکھوں کو چندھیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہا کوکب دری، وہ جو چراغ چل رہا ہے نا اس میں بتی، وہ ایسے ہے جسے روشن ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس دیے میں جو تیل پڑا ہوا ہے وہ ایک بہت برکت والے درخت کا ہے، زیتونہ، اور اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتون۔ قرآن زیتون کو بڑی برکت کی چیز قرار دیتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر کہ تخرج من طور سینا، اور ہاں وہ مبارک درخت جو ہم نے پہاڑوں میں پیدا کیا ہے، اور طور سینا میں، طور پہاڑ میں پیدا کیا، تنبت بالدہن، اتنا تیل دار ہے، اتنا تیل ہے اس چراغ میں، اس درخت میں، کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس میں چکنائی چکنائی ہے۔ زیتون کا درخت آپ دیکھیں نا، ہاتھ لگائیں تو گویا تیل ٹپکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ صبغا للآکلین، اور جو لوگ کھانے کا مزہ جانتے ہیں، ٹیسٹ جن کا ڈیولپ ہو گیا ہے، وہ روٹی کو زیتون کے تیل میں ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل میں ڈبو کے روٹی کو کھاتے تھے، تاکہ اللہ کی اس بات پر عمل ہو جائے کہ اللہ نے کہا صبغا للآکلین، کھانے والے روٹی ڈبو کے زیتون میں کھاتے ہیں اس کے تیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چراغ روشن تمہیں نظر آ رہا ہے نا شیشے میں، اور اس ستارے کی طرح اس کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہے تیل، اور تیل کس کا ہے؟ زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، اور ایسی لائٹ چل رہی ہے جس کا نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب،
مشرق اور مغرب آپ چراغ کا متعین کر سکتے ہیں۔ یہ لائٹ چونکہ یہ سینٹر میں یہ لائٹ مثلاً ہے تو اب اٹ سیلف سمت باہر سے ہے کہ رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہے، وگرنہ نور جو روشنی ہے اس کی کون سی سمت ہے؟ تو آگے پیچھے اوپر نیچے باہر اندر ہر طرف، لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء۔ اور یہ جو تیل ہے اتنا چمک والا ہے کہ خود بخود جل اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اتنا برکت والا تیل ہے کہ اس میں چمک روشنی کو خود پیدا کر رہی ہے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے تو بھی یہ بالکل سراپا توانائی، چکنائی روشنی۔ چونسا پکا ہوا، وہ آم جب پکتا ہے نا تو جو حصہ پیوست ہوتا ہے شاخ سے یہ میٹھا ہوتا ہے، اور مٹھاس اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی گولائی میں چونسا کاٹیں اور چونسا ہو کچا تو نیچے والا حصہ کچا ملتا ہے، اوپر والا پکا ہو تو پکا ملتا ہے۔ اوپر سے نیچے تک مٹھاس ہی مٹھاس۔ گنا اوپر سے لے کے نیچے تک گنا، جس جگہ پکا ہوا ہو منہ رکھ دو اور چوس لو۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ زیتون کا تیل ایک قطرہ ہو یا پیالہ بھرا ہو، وہ تیل اتنا زبردست ہے، اس کی چمک دیکھو کہ اگر اس پیالے اور چراغ میں تم ڈال دو اور اسے آگ نہ بھی چھوئے تو گویا بالکل روشنی دے رہا ہے۔ نور علی نور، ایک اس کی پھر روشنی اپنی تیل کی، اور پھر وہ جب تیل جلتا ہے تو جو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے، کیا کہیں، کیا ہی خوبصورت چیز ہے۔ یہد اللہ لنورہ، یہد اللہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے کہ نور اگر روشنی ہے تو روشنی خود کبھی گمراہی کا سبب بن جاتی۔ مت ماری گئی ہو اور نصیب پھوٹے ہوں تو بحر الکاہل پہ بھی چلا جائے، پیاسا واپس آ جاتا۔ بحر الکاہل بادل بن کے چھا جائے اور آدمی اپنا گلاس اگر اوندا رکھے نا تو چھاجوں پانی پر سے ایک قطرہ اس کے اپنے برتن میں نہیں آتا، اس لیے کہ اپنا ہی برتن الٹا رکھا ہوا۔ اللہ کسی کا برتن سیدھا نہیں کیا کرتا، برتن اپنے خود ہی سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اللہ رحمت برساتا ہے۔ اس کی تشریح دو چیزوں سے ہو جائے گی۔ کہتے ہیں قصہ ہے، ہدہد آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت مجھے اپنی فوج میں رکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا لشکر تو پہلے ہی بتے رہا ہے، اب تمہیں فوج میں رکھ کے اور بوجھ ڈالنا ہے، کیا کریں، کیوں رکھ لیں؟ اسے کہا حضرت مجھ میں یہ خوبی ہے کہ آپ فوجیں لے کے نکلتے ہیں صحراؤں میں، جنگلوں میں زمین کی تہ میں پانی ہوتا ہے نا تو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو پانی کی بڑی دقت ہوتی ہے، مجھے رکھ لیں تو زمین کی تہ کا پانی میں بتا دوں گا، جنات کو کہیں کھود کے اور چند منٹ میں پانی آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا تو بڑے کام کا ہے۔ کوئی اور جانور کھڑا تھا، مثلا کوا کھڑا تھا، تو کوے نے کہا حضرت جھوٹ بولتا ہے، نہ رکھیں اسے۔ ان کا بھی یہ تمہاری شکایت آ گئی۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ اس کا حضرت اس سے پوچھیں کہ پانی سمندر کی تہ میں نظر آ جاتا ہے تو یہ شکار کیسے ہوتا ہے؟ حضرت نے پوچھا تو اس کا حضرت کوئی دانہ اناج کا ہوتا ہے اور میں اس کے لیے جب چونچ مارتا ہوں تو جال اوپر سے گر جاتا ہے۔ تو ہنسا دوسرا کوا یا کوئی، اس نے کہا کہ اتنا
چھوٹا سا جو جال لگا ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا سا دانہ نظر آتا ہے. جس کو جال نظر نہیں آتا اس کو زمین کے تہہ میں پانی نظر آتا ہے. جال نہیں دیکھتے اور پانی کو دیکھتے ہوتے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی بات تو ہے. اس نے کہا حضرت یہ سچ کہتا ہے، جب تقدیر غالب آتی ہے نا تو پھر جال کے سامنے آنکھیں اندھی ہو جاتی. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نعوذ باللہ من الحور بعد الحور، اللہ آنکھیں ملنے کے بعد اندھا ہو جاؤں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے نعوذ باللہ من جمیع الفتن، اللہ زندگی کی تمام آزمائشوں سے مجھے بچا، ما ظہر منہا وما بطن، جو اب تک پیش آ گئی اور جو آئندہ کہیں تقدیر میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ ان امتحانوں سے بچا. چوکنا رہے، غافل ہوا اور مارا گیا، آنکھیں کھول کے جیے، روشنی لے ڈوبتی ہے. نیا نیا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، شہرت ہوئی، علماء میں مسئلہ چلا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے. تو رامپور میں ایک دعوت تھی نواب صاحب کے بیٹے کی، بڑے بڑے علماء ہندوستان کے شریک تھے. تو کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا اتنے مولوی جماؤ لدھیانہ کے، دیوبند کے، گنگو کے، فیصلہ کرو اس یہ کافر ہے یا نہیں. لدھیانہ کے علماء نے کہا کافر ہے، نبوت کا دعویٰ کیا. یہ سب پیچھے پڑ گئے اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہا حضرت آپ فیصلہ کریں، آپ ہندوستان میں اس وقت بڑے مفتی. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی مولانا یعقوب صاحب سے پوچھو. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان سے یہ سارے حضرات پڑھے ہوئے تھے. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد دلی میں تھے، کالج کے پرنسپل، سب عزت کرتے تھے، تو استاد زیادہ تھے، سب عزت کرتے تھے. انہوں نے کہا کل بتاؤں گا. اگلے دن فرمایا کہ میں نے رات بڑی آہوزاری کی. میں نے کہا پروردگار اس کا کھول کوئی قضیہ، یہ کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے، منہ اس کا قبلے کی جانب ہے اور اس پہ یہ الٹا بیٹھا ہوا ہے اور گدھا پیچھے کی طرف چل رہا ہے. گدھے کا منہ بیت اللہ کی جانب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نام لیں گے. یہ گدھے پہ بھی الٹا بیٹھا ہوا ہے، تو گدھے پہ بیٹھنا ذلیل ہونا ہے، اور گدھے پہ بھی الٹا بیٹھنے کا مطلب ہے گدھے سے بھی بدتر ہے، بے عقل ہے. اور گدھا الٹا چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسلام کا نام لے کے پیچھے چل رہے ہیں. اور کسی نے پوچھا تھا تو روشنی بھی تھی؟ فرمایا ہاں روشنی تھی، نور تھا. اس نے کہا حضرت نور کیسا تھا؟ فرمایا میں نے پوچھا تھا تو کہا گیا یہ نور ہدایت کا نہیں ہے، یہ روشنی آگ کی ہے. تو انہوں نے کہا آگ کی طرف جانا ہے تو پھر جہنم ہے. یہ دکھایا گیا. ہوتا ایسے ہی کہ آدمی سمندر کے کنارے سے پیاسا واپس آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اللہ کہتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے مثال کے ذریعے سے. مثلا قرآن کہتا ہے ایک مثال، وہ کہتا ہے کہ لوگوں اس طرح نہ ہو جانا کہ من بعد قوت انکاسا. ایک بوڑھی ہو گئی عورت سارا دن چرخہ کاٹ کے دھاگا بناتی رہی، جب شام ہوئی تو اپنے ہی دھاگے کو آگ لگا کے اٹھ گئی، برباد کر کے اٹھ گئی. کیوں مثال دی؟ کہتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کرو نا تو دو کام نہ کرنا. پھر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، نیکی اگر کر دی ہے نا تم نے کسی کے ساتھ،
فاقہ برداشت کر کے دوسرے کو کھانا کھلا دیا، دھوپ میں کھڑے ہو کے دوسرے کا کام نکلوا دیا، موٹر سائیکل گاڑی پہ لے گئے، اپنے راستے سے ہٹ کے کسی کو ڈراپ کر دیا۔ یہ جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں نا، دیکھو ان نیکیوں کے بعد بالمن، کبھی جس پہ نیکی کی ہے مل جائے تو احسان نہ جتلانا، کبھی نہ کہنا کہ تم وہی ہو نا، یہ وہی ہے، اسے نہیں پتہ اس کے باپ کے ساتھ میں نے، اس کی ماں، اس کے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتلانا، والاذی، اور دوسرے جس کے ساتھ نیکی کی ہے نا، نیکی کا برتا رکھ کے اسے تکلیف نہ دینا کہ اس سے تو نیکی کی تھی یار، مشکل میں 10,000 اسے دیے تھے، چلو آج بگار لے لیتے ہیں، اچھا جی یہ 100 اینٹیں ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دو، وہ بیچارہ یاد کرتا ہے کسی زمانے میں 10,000 لیے تھے، نہیں تو میں کہاں اینٹیں اٹھانے والا۔ یہ اس عورت کی مثال ہے، فرمایا جو صبح سے شام تک چرخہ کاتے اور شام کو آگ لگا دے، تم نے نیکی کی، قربانی دی، احسان جتلایا، نیکی برباد ہو گئی، تکلیف دی کہ نیکی کا عوض چاہا، نیکی برباد ہو گئی۔ اللہ مثالیں دیتا ہے، اللہ دوسری جگہ مثال دیتا ہے، اللہ کہتا ہے سارا دن بیٹھ کے کہتا ہے کہ پانی آ جا، پانی آ، پانی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور پانی کو کہتا ہے کہ آ جا میرے منہ میں پڑ جا، وما ہوا ببالغہ، اللہ کہتا ہے سارا دن بیٹھا پانی کو پکارتا رہے تو پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، پیاس لگے گی نا تو خود جائے گا پانی پی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ترقیوں کے منصوبے بناتے رہتے ہیں اور کرتے کراتے کچھ نہیں، یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، اٹھ کے کرو نا پھر ہو جائے، پیاس جو نہیں لگی۔ حقیقی تڑپ ہو کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر آدمی جٹ جاتا ہے کہ یہ کام کر کے رہنا ہے، حقیقی تڑپ نہ ہو تو ہماری طرح ہر سال منصوبہ دے دیا کرو۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ خود چل کے پانی پینے پہنچ جاتے ہیں، پیاس ہوتی ہے نا مجبور کرتی ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ، کیا بات کہی اللہ نے دوسری کا، اس نے کہا ما تسقط من ورقۃ، پتا جو درخت سے جدا ہوتا ہے اور بیج جو زمین کی تہ میں پھوٹتا ہے مٹی کے اندر، الا فی کتاب مبین، وہ ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کیا ہوگا۔ یوم القدس کے حوالے سے بیان کریں، یہ سب منا رہے ہیں نا یوم القدس، ٹی وی پہ پروگرام یار دیکھ لینا، یہ اسلام آباد میں ہر جگہ اشتہار لگے ہوئے، یوم القدس دیکھ لینا، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ کشمیر اور اسرائیل 1948 سے تباہ ہونے کی دعائیں شروع ہوئی ہیں نا، تو اب کیا ہو گیا، 60-70 سال ہو گئے 1948 سے، 60-70-80 سال ہونے والے ہیں اب تقریباً، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ وہی ہے کہ پانی کسی طرح منہ میں آ جائے، خود کچھ نہیں کرنا۔ روزہ سہون 2-4 منٹ کے لیے افطار، بھئی روزے کا تعلق خالص وقت سے ہے، روزے کا تعلق کسی اذان سے نہیں ہے، نہ مغرب سے ہے نہ فجر کی اذان سے ہے، یہ جہالت چھوڑ دو یار، یہ جاہلوں کی باتیں۔ ایگزیکٹ کس وقت صبح صادق ہوتی ہے، 1 سیکنڈ ہوتا ہے، یوں اندھیرا چھایا ہوا ہے، 1 سیکنڈ میں لائٹ آ جاتی ہے، وہ سیکنڈ کون جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جو ان کے دل کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سیکنڈ اب آ گیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد رمضان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کتنا وقفہ ہوتا تھا سحری بند کرنے میں اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے میں، انہوں نے کہا کہ مشکل سے 40-50 آیتیں پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ 40-50 آیتوں میں 5 منٹ لگ جاتے ہوں گے، اتنا کون ہے جو دیکھ سکے کہ آج کل 3 بج کر
15 منٹ پر اندھیرا تھا اور 15 منٹ اور 1 سیکنڈ پہ لائٹ آ گئی. اتنی گہری صحیح نگاہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی. نگاہ سے مراد اس کا احساس کرنا، اور یہ اللہ نے انہیں انعام دیا، باقی دنیا میں کوئی نہیں. ہم لوگ تو صرف منٹ سے حساب کر سکتے ہیں کہ اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر صبح صادق متوقع ہے بس، اور اتنے منٹ پہ سورج ڈوب جائے گا اور افطار شروع. اس منٹ سے 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد فیصلہ کر دیتا ہے. اگر فرض کر لیجیے 14 منٹ ہے، 15ویں منٹ میں سحری کھائے گا، کوئی روزہ نہیں. اور فرض کر لیجیے افطار 20 منٹ پہ ہے اور اس نے 19 پہ کیا ہے تو کوئی روزہ ٹوٹ گیا نہیں ہو. اذانوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ گزر گئے دیہات کے. پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے اس لحاظ سے، پاکستان میں 19، سعودیہ میں 20. ان ممالک میں تاخیراتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیلۃ القدر ہمارے ہاں ہر جگہ کی لیلۃ القدر اپنی ہے، ہر جگہ کی لیلۃ القدر اپنی ہے، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس نے بھیجنے ہیں فرشتے اور جبریل امین کو. مشکل کیا پڑی ہے یار؟ سیدھی طرح رات کو عبادت کرو، آئے آئے نہ آئے نہ آئے ان کی مرضی ہے، ہاتھ ملایا نہ. زندگی کے تمام وہ کام جو اپنے اختیار میں نہ ہوں، اپنے اختیار میں نہ ہوں اور اس کی زیادہ ضرورت بھی نہ ہو تو بالکل چنتا نہیں کرنی چاہیے. اپنا اختیار ہی نہیں ہے، اب مرنا تو ہے ہی، تو کیا گھر میں گھٹ کے بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں کب موت ہے؟ یار جس وقت آنی ہے آ جائے گی، کوئی نہیں پوچھے. غیر اختیاری کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. میاں بیوی میں کبھی کبھار نوک جھوک ہو جاتی ہے. میاں فون پر بیوی کو کہہ دے کہ تم نے فلاں کام کیا تو تم فارغ ہو، ڈرانے کی خاطر، اور کام کرے تو ایک طلاق ہو گئی یا نہیں. مشکل ہے مسئلہ. یہ جو الفاظ ہیں نا، فارغ کیا، یہ طلاق ہے. پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا. جی ہاں. اور یہ جو بات ہے نا کہ ڈرانے کی خاطر اور طلاق ہو گئی، تو اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ اس مرد سے قسم لی جائے کہ اللہ کی قسم کھاؤ طلاق کی نیت نہیں کی. اگر وہ قسم کھاتا ہے بیوی اس کے ساتھ رہے گی، لیکن یہ کھیل تماشے میں نا یہ کام کرنے نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 باتیں ایسی ہیں جو ہنسی مذاق میں بھی ہو جائیں گی اور جان بوجھ کے کرو گے تو بھی ہو جائیں گی، اور مذاق کرو گے تو بھی ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا نکاح میں لڑکے اور لڑکی نے کہا کہ تم میری بیوی بنتی ہے، اس سے کہا میں تمہاری بیوی ہوں. 2 آدمیوں نے سن لیا نا، یہ میاں بیوی ہو گئے. مذاق تھا، ہو گئے. اب وہ طلاق دے اور یہ عدت گزارے، یہ اس کا حق مہر ادا کرے، اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. طلاق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی ہو جائے گی. اور غلام اور باندی کا آزاد کرنا، آپ نے میں مذاق میں بھی کہہ دیا نا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، وہ آزاد ہو. ایک طلاق کے بعد رجوع کر لیں تو طلاق ختم ہو جاتی ہے. طلاق ختم اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ عورت اس کے لیے اب جائز ہو گئی، لیکن اصل میں نکاح کے وقت جو نکاح پڑھاتا ہے وہ 3 پرچیاں اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ میاں ساری عمر کے لیے اب یہ 3 پرچیاں. پہلی طلاق دی تو پھاڑ کے پرچی ایک پھینک دی. اب یہ کہے کہ پھر وہ پرچی رینیو ہو جائے، نہیں ہوتی. اب 2 ہی زندگی بھر کے لیے اس کے لیے 2 اختیارات باقی ہیں. 10 سال بعد پھر غصہ آیا، اس نے کہا ایک طلاق دی، تو یہ دوسری طلاق واقع ہوئی ہے، پہلی نہیں. 20 سال بعد پھر اس نے کہہ دیا تو وہ تیسری طلاق واقع ہوئی ہے، پہلی نہیں. تو طلاقیں رجوع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نکاح پھر قائم ہو گیا. یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کو طلاق کا حق دوبارہ سے مل گیا. فرق کرنا چاہیے. تنسیخ نکاح اور خلا میں فرق ہے. عورتیں خلا کو تنسیخ نکاح سمجھی ہیں کہ نکاح کی کنسلیشن ہو گئی. نکاح کی کنسلیشن نہیں ہوتی، خلا ہو جاتا ہے. خلا الگ چیز ہے، نکاح کا ٹوٹنا الگ چیز ہے. ڈگری دے دے عدالت اس بیوی کا خلا ہو گیا تو نکاح نہیں ٹوٹا. یہ جو ایسے کرتے ہیں نا مرد اور عورتیں کہ خلا لے آئے،
خلا کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا. فسخ نکاح، تنسیخ نکاح ایک الگ عمل ہے، خلا ہونا ایک الگ عمل ہے. خلا سے یہ فائدہ ہو گیا کہ عورت کا حق ثابت ہو گیا کہ یہ طلاق کا جو مطالبہ کرتی ہے ٹھیک ہے، بس اب شوہر طلاق دے. شوہر طلاق نہیں دیتا، عورت کو طلاق نہیں ہوگی. اس کا پھر طریقہ ہے، پروسیجر ہے کہ کورٹ اسے بلائے، سزا دے، یا محلے کے لوگ بیٹھیں، یا پنچایت بیٹھے، یا علماء بیٹھیں اور پھر اس پر زور دیں کہ طلاق دو اس کو. وہ ایک الگ چیز ہے. لوگوں نے خلا اور نکاح کی کنسلیشن دونوں کو ایک ہی کر لیا. دونوں میں بڑا فرق ہے. بالکل اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں ایک طلاق دے دی تو اب ایک طلاق رجوع ہو گیا تو اب 3 پرچیاں پھر مل گئی. کچھ بھی نہیں. کوئی شخص زمین کے 2 پلاٹس کا مالک ہے اور نیت یہ تھی کہ ایک پلاٹ پہ ذاتی گھر تعمیر کروں گا اور دوسرے کو بیچ کر گھر پہ اٹھنے والے اخراجات ادا کروں گا. ان پلاٹس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق شرعی حکم. بہت اختلاف ہے مفتی حضرات کا. کچھ کہتے ہیں دونوں پہ زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ اس نے سارا سرمایہ مکان ہی کے لیے رکھا ہے. کچھ کا خیال ہے کہ ایک پہ زکوٰۃ دے، جہاں مکان بنانا ہے اس پہ نہ دے، دوسرے پہ دے. اور کچھ کہتے ہیں دونوں پہ دے گا، اس پہ بھی اس پہ بھی. اور عام طور پہ مفتی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو پلاٹ گھر کے لیے ہے اس پہ تو زکوٰۃ آئے گی نہیں، لیکن دوسرے پلاٹ پہ ہونی چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عین ممکن ہے کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو اسی پلاٹ کو بیچ دے. ہے تو آخر وہ کمرشل نا، کسی بھی وقت بیچا جا سکتا ہے. ممکن ہے گھر کہیں اور سے بنا لے اور کل کو 10 سال بعد 20 سال بعد اسے بیچ کے اس رقم کو انویسٹ کر دے، بچوں کی شادی میں ڈال دے. تو کہتے ہیں دوسرے پلاٹ پہ زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن گنجائش ہر طرف ہے، آدمی اپنے حالات دیکھے. غزوہ ہند میں شریک ہونے والے اہل ایمان کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ہے. واللہ عالم یہ غزوہ کب برپا ہو گیا. لیکن ہم آج اپنے جیتے جی کس طرح اس معرکہ حق و باطل میں شرکت کر سکتے ہیں؟ جسمانی طور پر نہ صحیح، کسی عمل کے ذریعے. کیا ایسے کسی عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے؟ یہ جو غزوہ ہند ہے نا جی، آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ غزوہ کب برپا ہوگا، بڑی محرومی ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا. ہندوستان پہ جو پہلا حملہ ہوا تھا نا وہ غزوہ ہند ہی تھا. یہ سارے داعش والے اور طالبان اور دوسرے صدی کو لیے پھرتے ہیں کہ اب ہونا ہے حملہ. مدت گزر گئی، بیچارے مٹی میں مل گئے جن نے کیا اور جن پہ ہوا. یہ کیوں ایسی حدیثیں سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ داعش والے سب سے زیادہ اس کو کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہوں. ہندوستان یہ اس پہ حملہ کرنا ہے، ہوش ٹھکانے ہیں. روزے کی حالت میں انسان سو گیا اور اس پہ غسل واجب ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا. فطرہ اگر کسی ایسے بندے کو دے دیا جو سفر میں جا رہا اور اس کے پاس کرایہ نہیں ہے اور اسے نہ بتایا جائے تو فطرانہ بالکل ادا ہو گیا. فطرانہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں. فطرانہ تو ایسی رقم ہے کہ سید کو بھی دی جائے تو بھی جائز. فطرانہ اگر سادات کو دیا جائے تو بھی جائز. اللہ تعالیٰ نے قطع تعلق سے منع فرمایا ہے، مگر جو لوگ فتنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان سے کیا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا میاں، اردو نہیں لکھنی آتی، آپ کے اوپر سعد ڈالا ہوا. یہ سعد کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے قلم ٹوٹتا ہے یا ہاتھ ٹوٹتا ہے؟ اور اردو میں ضمائر کے ساتھ بھلا دعائیں استعمال کرتے ہیں. یہ اردو ہے کہ پنجابی ہے؟ مطلب مری سے تو نہیں اٹھ کے آئے. یہ کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، امی عائشہ یہ کرتی تھیں، امی کا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کے لیے وہ القاب استعمال کرو جو ان کی عزت، عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کہنا چاہیے
کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے لوگوں کو زمین سے نکال دیا تھا؟ کیا آپ کا طرز عمل یہ تھا؟ یہ ہے صحیح اردو کی عبارت۔ ہمیشہ جس زبان میں دین کا کام کرنا ہے نا، اس زبان کا ادب لٹریچر پڑھنا چاہیے، وگرنہ کام نہیں ہوتا۔ یا آپ کسی اردو والے، فرض کر لیجیے کوئی ہندو اردو میں بات کرتا ہے، آپ جا کے کہیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہو، کہے گا سلام ہے صاحب، تمہیں تو زبان ہی بولنی نہیں آئی۔ بہت کوفت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو ملک بدر کیا ان کے فتنے کی وجہ سے ہیں۔ احرم لوگ اپنی رشتہ داریوں کو کس طرح قائم رکھیں؟ عین دو چشمی ہے، رے اور میم۔ یہ شاید ہم لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی کو ملک بدر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک بدر کرتے تھے جب بدکاری کی سزا دیتے تھے، تو کبھی کبھی سزا میں شدت پیدا کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ غربت عامن، 1 سال تک تم ہمارے علاقوں میں کہیں نظر نہیں آؤ۔ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی پہ حد جاری کی اور ملک بدر کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے ملک بدر نہ کریں، میں عیسائی ہو جاؤں گا دوبارہ۔ آپ نے کہا مجھے پرواہ نہیں، وہ چلا گیا اور عیسائی ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ کے دوست بڑا ہوا، فرمایا کاش میں اس کی بات مان لیتا، کم سے کم کفر سے ہی بچ جاتا، لیکن اللہ کی قسم میں آئندہ کسی کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں۔ رشتہ داریوں میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدید سے شدید رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھوڑا ہی تھا کہ مکہ سے کسی کو نکال دیں، حکمرانی تھوڑی ہی تھی۔ مدینہ منورہ میں کسی کو نکالتے تو کس کو نکالا؟ وہاں رشتہ دار ایسے تو نہیں تھے، وہاں تو پنشمنٹ، جرم، حد نافذ کیا۔ ہمارے نزدیک مثلاً 100 درے ہے، شافیوں کے نزدیک 100 درے بھی ہے اور ملک سے نکال دینا نا، یہ چیز۔ عقبہ بن ابی معیط، اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور شادی ہو گئی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ یہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں چلتے پتھر مارتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مذاق اڑانا اور مسلمانوں کو ستانا اتنا شدید تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا ہے۔ جب بدر کا معرکہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ لو تلوار، فضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دے، وَأَوْفِ بِنَذْرِ نَبِيِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منت نظر جو اس سے مانی تھی اسے پورا کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مکہ میں نظر مانی ہوگی کہ کبھی یہ کافر میرے ہتھے چڑھا تو پھر میں اس سے مزہ چکھاؤں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار کھینچی مارنے کے لیے تو اب اسے یاد آئیں ساری چیزیں۔ اس نے کہا من للصبیہ، مجھے قتل کرتے ہیں میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اپنا نار، جہنم میں گئے تھے۔ بہت سخت جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نار، جاؤ جہنم، ملک بدل کر نہیں سکتے۔ یہ سزائیں تھیں۔ تعلیمی نظام کا نصاب ہونا چاہیے، کون کون سے مضامین اور زبانیں اس میں شامل ہونا ضروری ہیں؟ جتنے مدارس ہیں نا، جتنے ہمارے دین کا کام کرنے والے ہیں نا، انہیں ایک مغربی زبان پڑھانی چاہیے۔ اس کا تفصیل سے جواب نہیں دے سکتے ہم، نہ وقت ہے۔ اگر آپ کے پاس 15 کروڑ ہو تو پھر آئیے، پھر بیٹھ کے بند کمرے میں بحث کریں۔ یہ جتنے مولوی علماء پڑھتے ہیں نا، انہیں ایک زبان اور سکھانی چاہیے، فرینچ، انگلش، چائنیز، جیپنیز، اسپینش دنیا میں بہت
جگہ بولی جاتی ہے۔ جرمن ایک زبان مولوی صاحب کو مغربی آنی چاہیے فلوئنٹلی، تاکہ اسلام کو آن جا کر ان کی زبان میں پیغام پہنچائیں۔ اور جتنے کالج یونیورسٹیز ہیں ان سب میں 3-4 سبجیکٹس کا اضافہ کرنا چاہیے، کچھ نکال دینے چاہیے۔ ہر بچے کے لیے لازمی ہونی چاہیے کہ عربی پڑھے۔ 2-3 سال عربی کا نصاب ہو گیا، 6th 7th سے لے کے FSC تک پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھنا، تجوید پڑھنا اور قرآن کو معانی سے پڑھنا 6 سال میں، 1 سال میں 5 پارے بھی پڑھے گا، پڑھ لے گا۔ اور فرقہ واریت جان توڑ دے گی۔ مولوی صاحب آیت کچھ پڑھتے ہیں، ترجمہ کچھ پڑھتے ہیں، جب ڈائریکٹ وہ پڑھا لکھا ہوگا نا وہ بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لے گا کہ مولوی صاحب غلط بات کرتے ہو، تو ہمت نہیں پڑے گی پھر اپنے فرقے اور دوسرے فرقے۔ تیسرا اضافہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی ہو رہا ہے، ہمارے مدارس کے بچوں کو کمپیوٹر آنا چاہیے۔ اب دنیا کمپیوٹر کی، اگر تعلیم 25% دینی ہے تو 75% تربیت کرنی ہے، کیونکہ تعلیم سے جو غرور پیدا ہوتا ہے اور تعلیم سے جو عقل کا غلط استعمال پیدا ہوتا ہے، اس زہر کو مارا جائے۔ یہ ملک جو توڑا ہے نا پڑھے لکھوں نہیں توڑا ہے، یہ اس ملک میں جو تباہیاں مچ رہی ہیں یہ پڑھے لکھوں ہی کا انجام ہے۔ یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہی بم بناتے ہیں۔ جو راجہ بازار میں سبزی بیچتا ہے اس کے وہم و گمان بھی نہیں گزرتا، یہ سب تعلیم یافتہ ہی ہیں۔ اور جو سرے محل کے مالک، ان کے گواہ اور وزیر اعظم اور کیا کیا ہوتا ہے، اور جن کے اکاؤنٹ سب نکل رہے ہیں نا وہ پتہ نہیں پاناما لیکس میں، یہ سب پڑھے لکھے ہی ہیں، یہ ماشاءاللہ گریجویٹس ہی ہیں اور PhD ڈاکٹرز ہی ہیں۔ ان کے علم کا زہر نہیں مارا گیا۔ اب تو کھیرے ایسے ہی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن پرانے زمانے میں کھیرے کو ذرا سا ملتے تھے تاکہ اس کا زہر سفید جھاگ نکل جائے۔ یہ زہر جو علم کا ہے نا، یہ علم کا زہر کبر ہے۔ ہم چما دیگرے نیز، جیسا میں ہوں ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس علم کا زہر عقل کا غلط استعمال ہے۔ یہ جتنی بیوہ عورتیں لٹتی ہیں اور جتنی بچیوں کی ناجائز شادیاں ہوتی ہیں اور جتنے یہ معصوم لڑکے بھی شادیوں میں مارے جاتے ہیں، یہ سب کالی یونیورسٹی کا علم ہی ہے۔ لڑکے کا باہر چل گیا تو اس کا، لڑکی کا چل گیا تو اس کا۔ یہ سارے پڑھے لکھوں ہی کے افسانے ہیں، سمجھے۔ 25% اگر علم دینا ہے نا یونیورسٹی بنا کے، 75% تربیت کرنی ہے کہ بیٹے محبت، عشق اور یہ چیزیں بھول جاؤ، سیدھی طرح منہ لگ کے کام کرو جو کام کرنے کا ہے، جب وقت آیا تو کرتے رہنا۔ یہ ہے طریقہ۔ اس لیے مضامین کون سے پڑھائے جائیں، زبانیں کون سی، یہ بنیادی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے بچے ڈاکٹرز قرآن، ایک چھوٹی سی کتاب جو مسائل، مثلا ابتدا میں پاکی ناپاکی اور نماز کے مسائل، بس کافی ہے۔ اس سے زیادہ آپ حج کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس بچے نے کوئی حج کرنا ہے، مت پڑھائیں اسے حج۔ بڑا ہو جائے، زکوٰۃ آ جائے، اسے زکوٰۃ سکھائیے کہ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ حج پہ جانا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل کورس ہے، بیٹے یہ جائیے کورس کیجئے، پبلک کرے کورس، حج پہ جاؤ، بس ختم۔ حج کو نصاب میں کیوں پڑھانا ہے؟ وجہ چھوڑ دو، نہ بچوں کا وقت ضائع کرو۔ سلیکٹیو یہ سٹڈیز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں، یہ کروانی چاہیے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں۔ بغداد کے تعلیمی نظام کی کیا خصوصیات تھیں؟ بغداد کا تعلیمی نظام کوئی خاص نہیں تھا، ایسی بے وقوف سے لوگ تھے، بس اس نصاب تعلیم سے ابو علی سینا پیدا ہو گئے، امام غزالی پیدا ہو گئے، فارابی پیدا ہو گئے، کندی پیدا ہو گئے، اور البیرونی پیدا ہو گئے ہیں، اور محمود غزنوی بھی، اور بابر بھی پڑھایا، عجیب بات ہے۔ اور کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم نشاپور کے،
یہ پرانے نصاب تھے، وہ ایسا زبردست نصاب تھا کہ وہی نصاب پڑھا ہوا بچہ حکیم بھی بنتا تھا، وہی نصاب پڑھ کے اسپیشلائزیشن کر کے پٹواری بھی بنتا تھا، وہی نصاب پڑھ کے ڈی سی بھی بنتا تھا، وہی نصاب پڑھ کے شہزادہ بادشاہ بھی بنتا تھا، اور وہی نصاب پڑھ کے محدث اور مفسر بھی بنتے تھے۔ بیسک چیزیں ہر ایک بچے کے لیے ایک ہی جیسی تھی تاکہ انسان تعلیم حاصل کر کے انسان بنے، تعلیم برائے معاش نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا بہت انسان بن جاتا تھا نا تو اسے کہتے تھے اب اسپیشلائزیشن کرو، حدیث میں کرنی ہے پڑھو یہ تفسیر میں یہ طب میں کرنی ہے یہ چیزیں آپ پڑھیے، انجینئرنگ میں کرنی ہے یہ چیزیں پڑھو، تعمیر میں مہندس یہ کرنی ہے یہ چیزیں پڑھو۔ مثلا تعمیر میں جو بچہ جاتا تھا نا سب کچھ پڑھا کے اسے سکھاتے تھے کہ چھت کیسے ڈالنا ہے، سرد علاقوں میں چھت کیسے ڈالنا ہے، گرم علاقوں میں چھت کیسے ڈالنا ہے۔ لاہور کے جو مستری تھے وہ دوسری جگہ کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ لاہور میں شدید گرمی تھی نا، تو یہ گرمی کے چھت ایسے گھروں کے ڈالتے تھے کہ یہ جو چھت ہے ایک یہ اور اس کے درمیان گیپ اور اس کے اوپر ایک اور چھت اور چھت کے اوپر ایک اور لیئر، تو نتیجہ یہ کہ دماغ ٹھنڈا رہتا، طلاق نہیں دیتے تھے جلدی آرام سے سوتے تھے۔ اب وہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا یار وہ چھت لکھا ہوا تو ہے کہ پڑھتا ہے، ایک آدمی نہیں ملا جو لاہوری چھت ڈال سکا، اور حالت یہ تھی کہ لاہوری پھرتے تھے کہ یار کوئی چھت دلوا لو ہم سے، ملتان جنوبی پنجاب سب ایک ہی طرح کی تہذیب تھی، مٹ گئی ختم ہو گئی۔ اب آپ کے ہاں ایک مسجد اسلام آباد میں بن رہی ہے، کبھی اسے دیکھنا، سرخی جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتی، سرخی چونا اور مٹی کچھ حصے لے کے وہ اس کا مسالہ بنا کے ایک مسجد بنا رہے ہیں، نہ سریے کا استعمال ہے نہ سیمنٹ کا استعمال ہے۔ جو بنا رہے تھے ہم نے ویسے پوچھا، ہم نے کہا چندہ کدھر سے کرنا ہے، کہنے کی ضرورت کیا ہے، ہم نے کہا سریا سیمنٹ نہ ان کا استعمال ہی نہیں کرنا، کہ کیسے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی، یہ ڈھوکڑی موڑ ہے نا اس سے پیٹرول پمپ ہے، پمپ سے جب اسلام آباد کی طرف ٹرن لیتے ہیں ایک روڈ تو نکل جاتی ہے ادھر کو فیض آباد کو، اور ایک روڈ ادھر اسلام آباد کی، جو ہی آپ ٹرن اسلام آباد کی طرف لیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پہلے خانقاہ لکھا ہوا آتا تھا، اب ٹی وی پروگرام کی وجہ سے ہمارے دوست ہیں انہوں نے خانقاہ مٹا دیا، مسجد لکھی ہوئی ہے۔ یہ مسجد جو بنا رہے ہیں نا یہ مسجد خالص مغلوں کے سٹائل کی بن رہی ہے، نہ اس میں اے سی لگنے ہیں، نہ اس میں سیمنٹ ہے نہ سریا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سادہ سی مسجد اور ایسی ٹھنڈی ہے کہ کمال کی ٹھنڈی۔ کوری روڈ پہ ایک مسجد ہے، یہ مسجد تابعین کے زمانے کی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً بعد اللہ کے بندے یہاں کہیں آ گئے تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ جون جولائی کی اس گرمی میں آپ کوری روڈ پہ جائیں، آپ پسینے میں نہائے ہوئے جو ہی اندر جائیں تو آدمی کہتا ہے یار اے سی کہاں لگا ہوا، اے سی کچھ نہیں، اتنی ٹھنڈی مسجد، اب تو زمین میں دھستی چلی جا رہی۔ آخری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ علیہ السلام کسی کے لیے، اسے آئندہ پہ چھوڑو۔